میاں بیوی کا رشتہ اللہ رب العزت کی ذات نے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی باوقار بنایا ہے۔ اس رشتے کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگا لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب ہمارا نکاح ہوتا ہے تو ہمارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ جس رشتے کے زندگی میں آنے سے ہمارے ایمان کی تکمیل ہو، سوچیں وہ رشتہ کتنا اہم اور کتنا ہمارے لیے باوقار اور پرخلوص ہوگا۔ اب ہمارے معاشرے کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ جو ہے اس وقت میاں بیوی کے گھریلو جھگڑے اور ناچاکیاں ہیں۔ ہمارے جب رشتے ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، تب ہم یہ دنیاوی رسومات ادا کرتے ہیں، منگنیاں ہوتی ہیں، مہندیاں ہوتی ہیں، مائیوں ہوتی ہیں، براتیں ہوتی ہیں، ولیمے ہوتے ہیں اور مکلاوے اور اس طرح کی بیش بہا قسم کی رسومات ہوتی ہیں جو کہ ہمیں آج کل ہر فنکشن میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ ہم نے ایسی رسمیں نہیں دیکھی تو وہ یا تو حقیقت سے غافل ہے یا وہ اس چیز سے نفی کرتا ہے، حقیقت کے متنازع ہو کے چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اب کہیں پہ بھی، اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج کل یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیہاتوں اور قصبوں میں بھی پھیل چکی ہیں، نہ صرف شہروں میں ہیں۔ جب ہم یہ ساری چیزیں اپلائی کرتے ہیں تب ہم کہتے ہیں جی کہ یہ رسمیں ہیں، ان رسموں کے بغیر ہماری ناک نہیں رہے گی۔ تو جب وہ رشتہ بن جاتا ہے، بچے کی شادی ہو جاتی ہے، تب ہم اپنی جتنی بھی اس کے ساتھ ہمارے اقدار ہیں، ہماری روایات ہیں، ہم اس کو پس پشت پھینک دیتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہم جس دین کے نمائندے ہیں، اس دین کے محافظین نے، اس دین کے جو پائونیرز ہیں، انہوں نے کیسے یہ ازدواجی رشتے کو گزارا۔ سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکتہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت رکھتے ہوئے اس رشتے کو کیسے گزارا جاتا ہے۔ تو ہم جب اسلام سے، دین سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، تبھی ہمارے اندر سے اس رشتے کی چاشنی، اس رشتے کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ 80 to 90% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رشتے کا صرف جو مقصد ہے وہ فزیکل ریلیشن شپ ہے، بچوں کا پیدا کرنا ہے، لیکن یہ صرف ایک خام خیالی ہے۔ اس طرح تو جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، فزیکل ریلیشن بناتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا نظام زندگی چلتا رہتا ہے۔ لیکن بنی نوع آدم انسان کا اللہ پاک نے اس میں فرق کیا رکھا ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے جب ہم اس رشتے کی تکمیل کرتے ہیں، اس رشتے میں بندھتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات بابرکتہ کے جو احکامات شریعت ہیں وہ ہمارے اوپر لازم ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ جب ایک بیوی سے ہم اس چیز کی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے آگے اونچی آواز میں نہ بولے، اپنے کردار کی حفاظت کرے، ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، ان کی نشو و نما کی، ان کی تربیت کی حفاظت کرے، ہمارے گھر کو ہر طرح سے مینٹین کر کے رکھے، ہمارے رشتوں کو مینٹین کر کے رکھے، تو وہ جو صنف نازک ہے، وہ جو خاتون خانہ ہے، اس کی کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے آپ سے۔ آپ دونوں میل اور فیمیل تو انسان ہے نا، یہ بیچ میں جو آپ کے اندر ایک بایولوجیکلی جو ڈیفرنس ہے وہ تو قدرت کی طرف سے ہے، لیکن ایموشنز آپ کے تقریباً سیم ہوتے ہیں۔ غصہ آپ کو بھی آتا ہے، فیمیل کو بھی آتا ہے، ایگو آپ کی بھی ہے، ایگو فیمیل کی بھی ہے، ناراضگی کا حق آپ کو بھی ہے، ناراضگی کا حق جو ہے وہ فیمیل کو بھی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے حقوق کے جو ہے نا وہ بینیفیشری بن جاتے ہیں، لیکن دوسرے کے حقوق کے ہم بینیفیشری نہیں بنتے، اس کو اس چیز کی اونرشپ نہیں دیتے۔ لہٰذا جب بھی آپ کا آپس میں اختلاف ہو تو اگر آپ پہل کر لیں گے منانے میں، پہل کر لیں گے آپ ناراضگی ختم کرنے میں، تو یقین جانے اللہ اور اس کے رسول کے ہاں آپ کا مقام بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ جب اگر آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ روٹی کا ایک نوالا بنا کے اس کے منہ میں جب دیں گے تو وہ بہت زیادہ اس چیز سے خوش ہوگی۔ آپ صرف کبھی ان چیزوں کی طرف لوٹ کر آئیں۔ ایک بیوی صبح سے لے کے شام تک کاموں میں، گھر کی مصروفیات میں اگر وہ تھک جاتی ہے تو شوہر صرف اگر اتنی بات کہہ دے کہ تم تھک تو نہیں گئی، تو یقین جانے اس کے سارے دن کی تھکان جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بہت سی اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز اپنی بیوی سے رکھتے ہیں تو ہماری بیویوں نے بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو لوگ آج کل اس چیز کا تانا کرتے ہیں،
اس چیز کا گمان رکھتے ہیں کہ بیویاں تو صرف شاپنگ سے راضی ہوتی ہیں، آؤٹنگ سے راضی ہوتی ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ جب آپ ان اپنے اور اس کے درمیان یہ ڈفرینسز کریٹ کر لیں گے، یہ جو ایموشنل ڈفرینسز ہیں ان کو کریٹ کر لیں گے، تو پھر وہ اپنے ذہن کو مصروف رکھنے کے لیے، اپنے ذہن کو، اپنی زندگی کو مصروف کرنے کے لیے اپنی پریورٹیز جو ہے وہ آؤٹنگ بنا لے گی، یا شاپنگ بنا لے گی، یا ہوٹلنگ بنا لے گی۔ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں لیکن ایک خاص حد تک، لیکن جو اصل چیز ہے وہ صرف یہ ہے، آپ کا اور آپ کی گھر والی کا جو اخلاق ہے اور رشتہ ہے وہ صرف اخلاقیات کی بنیاد پہ، نیک نیتی کی بنیاد پہ اور باوفا طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے پہ ہے۔